Assalamualaikum warahmatullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. یار انجینئر نو سنیا جے او سارے نو لے دے گیا جے اوے پے گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سار نکلو باہر. تیرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے دے میں بابے نہیں جیسے ٹھنے ہاں ایسے نہیں رکھنا. سرکار لے جاؤ اپنے بابے. چیخے آپ آپ سنے بنو میاں سمجھ رہے ہیں اور تواڈے بابے نو کھنگن بھی نہیں دینا کسی نے ہوتا ہے. فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. وہ ایک منڈا آیا ہے جناب وہ انجینئر کسی نے نہیں چڑھتا. اور اس سے خطرناک بات جو کی ہے شیخ احمد سرندی نے کانوں سے دھواں نکالنے والی. اس نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ہاں اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ویسے مجدد صاحب زندہ ہوتے ہیں نا تو میں ازراہ تفنن کہتا کہ حضرت صاحب تھوڑی ایک گل صحیح نکلی جائے. ایک آیا جائے اس امتی دجال غلام احمد قادیانی اور فقہ حنفی کے مطابق یہ عمل کرتا ہے. ہائے ہائے حنفی بریلوی حنفی دیوبندی حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہیں. ان کے نام نہاد خلیفہ نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ ہم حنفی ہیں. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس بخاری مسلم میں لکھے ہوئے اہل سنت کی جو منہج کی کتابیں ہیں نماز کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. جبکہ تمہارے بزرگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے. قادیانی بھی حنفی تھا رفع الیدین نہیں کرتا تھا اور حنفی بریلوی حنفی دیوبندی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر ان کے جو غوث پاک ہیں عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری انہوں نے غنیۃ الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں ہے. غوث پاک کی 11ویں کھا رہے ہیں کسی 11ویں پر حلوے کے ساتھ ایک پیج فوٹو کاپی کرا کے پیج نمبر 40 قادری پبلشرز کا غنیۃ الطالبین کا ترجمہ بھی رکھ کے دو وہ چلوا رکھ کے دے دو. چلو حلوے تو بات پڑھ لیں گے انہیں مطابق عمل کرنا ہے. اور ان سے بھی بڑے صوفی بزرگ امام محمد غزالی المتوفی 506 ہجری انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور یہ لوگ اگر کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو اسے کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تھوڑے پر آ جائے حنفی بریلوی حنفی دیوبندی حنفی قادیانی. اور یہ نہ سمجھیے گا میں ان کو چھیڑ رہا ہوں یہ گالیاں دے رہا ہوں. نہیں یہ گالیاں ہمیں دیتے تھے. اب یہ آگ ہم ان کے گھر میں لگائیں گے کہ ایک غریب تو بدتمیز پہلے کہتے تھے جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. رفع الیدین کا انہوں نے مذاق اڑایا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں سارے طریقے ثابت ہیں رفع الیدین ہے سنت ہے. اچھا رفع الیدین اگر سنت ہے تو مسواک بھی سنت ہے چھوڑ دو اس کو بھی. پیلی چپلیں بھی تم نے خود سے سنت ڈکلیئر کی ہیں چھوڑ دو اس کو بھی. پگڑی بھی سنت ہے چھوڑ دو اس کو بھی. حالانکہ یہ سنتیں وہ نہیں ہے کہ جن کے چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ ہو. اس کو نبی اسلام نے خود ہی ریلیکس کر دیا. لیکن جو نماز کا طریقہ ہے یہ وہ سنت ہے جس کو جان بوجھ کر اگر کوئی بدلے گا تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سنت چھوڑنے والے پر لعنت. اس سنت سے مراد مسواک نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا. پگڑی نہیں ہے. اس سے مراد وہ سنت طریقہ ہے جو نبی اسلام نے سکھایا. تو رفع الیدین فرض نماز کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو وہ سنت طریقے کے طور پر ہوتا ہے. وہ جسٹ ایک سنت کے طور پر نہیں ہوتا جس طرح مسواک ہے. رسول اللہ کا طریقہ آپ نہیں بدل سکتے. غوث اعظم یہ تو رفع یدین کرتے تھے. آپ ان کے ماننے والے ہیں یا آپ کے پیر ہیں تو آپ لوگ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ تقلید یعنی چاروں ائمہ میں سے کسی کا پیروکار ہونا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فقہ حنبلی کے پیروکار تھے اور حنبلی فقہ میں رفع یدین کیا جاتا ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات تمہارا پیرانے پیر تو حنبلی ہے تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت. جو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کھا رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ غنیۃ الطالبین سے نہیں بتا سکتے. اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے جس کے مطابق ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں. یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت
तुम ये कहते हो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि क़यामत तक जितने लोग मेरे सिलसिले में मुरीद होंगे मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उन्हें जन्नत में ना ले जाऊं। क्या यह दावा रसूलुल्लाह ने किया? क्या यह दावा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने किया? तो फिर हम तो कहते हैं ये तो बहुत सॉफ्ट नारा है, तुमने तो बुजुर्गों को नबी से बढ़ाया हुआ है। नबी इस्लाम तो कह रहे हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना ले ले। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। नबी इस्लाम तो ये कह रहे हैं, ठीक है। हजरत अली का बेटा सही बुखारी में आता है कि पूछ रहा है, बताएं उम्मत में सबसे अफजल कौन है रसूलुल्लाह के बाद? वो कहते हैं अबू बकर। पूछा उसके बाद? हाँ उमर। तो उन्होंने कहा उसके बाद मुझे खदशा हुआ कि हजरत उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा उसके बाद तो आप ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान। हजरत अली तो अपने आप को आम मुसलमान कह रहे हैं, ये उनकी आर्जी थी। इनके अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, और ये कसीदा गौसिया में लिखा हुआ है। कसीदा गौसिया को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी कोट कर रहे हैं, सारे सूफिया कोट कर रहे हैं। ये जरा फैसला करें कि मौला अली तो ये कहें कि मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं, और मौला अली के नाम के ऊपर चंदे बटोरने वाले, उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ के तसव्वुफ का पूरा फ्रॉड चलाने वाले, और उसमें भी एक डोमिनेंट पर्सनालिटी अब्दुल कादिर जिलानी इनके नजदीक, वो ये जब दावा करेगा कि मैं तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, तो इसके बाद उसकी बुजुर्गी फारग हो गई है, जो ये बता रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के औलिया जो है वो आजिजी करते हैं, तकब्बुर नहीं होता उनमें। इससे बड़ा कोई तकब्बुर का जुमला है? ये जरा फैसला करें अब्दुल कादिर जिलानी को उन्होंने बचाना है कि नहीं। ये कहते हैं नहीं गौसे पाक का धोबी था, और उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। अल्लाह के बंदो बुखारी में तो लिखा हुआ है, जो ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, उसे फरिश्ते गुर्ज मारते हैं। तो गौसे पाक का धोबी तो मर गया, सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ फ्रॉड है जी। गौसे पाक का एक बच्चा शागिर्द था, उसकी मां मिलने आई, गौसे पाक जो है वो खा रहे थे मुर्ग, और वो बच्चा दाल के साथ रोटी खा रहा था, और बाद में उन्होंने मुर्ग की हड्डियों के ऊपर कुंभ बीजनिल्लाह पड़ा, तो वो मुर्ग दोबारा से जिंदा हो गया, और उन्होंने उस औरत को कहा कि जब तेरा बेटा इस लेवल पे पहुंचेगा तो उस वक्त फिर वो मुर्ग खा ले। ये गौसे पाक क्या रसूलुल्लाह के तरीके पे थे? नबी इस्लाम तो अगर साहबा ने एक पत्थर बांधा हुआ, वो दो पत्थर बांधते थे। नबी इस्लाम तो खुद भूखे रह के अपने साहबा को खिलाते थे। अब्दुल कादिर जिलानी जो है इनके, वो छोटे बच्चों के सामने बैठ के कुकड़ फाड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम जो ये इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में फिरते हो, बिल्कुल तुम अब्दुल कादिर जिलानी के तरीके पे हो। इन्होंने खुद अपने बुजुर्गों को मशकूक कर दिया है। भाई हम तो ये पूछेंगे ना कि ये क्या है। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद था, उसने किबला रुख टूटी नहीं रखी हुई थी लोटे की, तो निगाह मार के उन्होंने जला के उसे राख कर दिया, वहीं पे मारा गया। बाद में लोटे की तरफ देखा, लोटा सीधा हो गया। भाई नबी इस्लाम का खादिम, बुखारी मुस्लिम में अनस इब्न मालिक कहने 10 साल मैंने हुजूर को वुजू करवाया, हुजूर ने मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे काम के लिए भेजते, मैं बच्चों में खेलता था, कभी नहीं हुजूर ने कहा तूने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया। और अब्दुल कादिर जिलानी एक दफा लोटे की टूटी किबला रुख नहीं है, उस मुरीद को जला के राख कर दिया। कि अब्दुल कादिर जिलानी क्या रसूलुल्लाह का मानने वाला था या फिरौन, हामान, इन लोगों का मानने वाला था? इन्होंने जो अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करवाया, मेरे भाई मुझे कोई कहने में आ रही है कि मुझे तो उस बंदे की क़यामत दिन बख्शिश भी नामुमकिन नजर आ रही है जो इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करवाया। इन सारी बोगियों से ये दस्तबरदार हो, लेकिन नहीं हो सकते। इनके सारे बुजुर्गों ने ये वाकयात लिखे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी को जो मिनी गॉड बना के पेश किया था, वो इन्हीं वाकयात की बुनियाद पर। अगर ये सारे वाकयात फ्रॉड होते हैं तो अब्दुल कादिर जिलानी तो चले गए दुनिया से, उनकी तो सारी बुजुर्गी फारग होगी। ये सब का सब फ्रॉड है। ना अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसा किया, ना वो कर सकते हैं, ना उनकी कॉम्पिटेंस। कोई पैगंबर भी अपनी मर्जी से कोई मुर्गा मरा हुआ जिंदा नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई। हमारा ये नारा क़यामत तक के लिए तुम्हारे फिरकों दीन तसव्वुफ के ताबूत में आखिरी की होगा इंशाअल्लाह। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। दोबारा से मैं आपको दावत हक दूंगा, बरेलवी अवाम को भी, और उनके मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला के हक का रास्ता इख्तियार करें, अपने फिरके को तलाक दें, और एक बार जोश से नारा लगाएं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। जी हम सुन्नी हैं। क्या सुन्नी है? सुन्नी वो है जो कुरान बुखारी मुस्लिम को मानेगा या बाबों को मानेगा? सुन सुना के सुन्नी, तुम नहीं पढ़ पढ़ा के सुन्नी पढ़ो, असी है सुन्नी। और जिन्हें सुन्नियत की गारंटी लेनी है इतू लगो। और ये सुन्नी मैं फिरके के तौर पे नहीं, फिरका हमारी हराम है, मैं मनज की बात कर रहा हूँ। सुन्नी मनज वो है जो खुलफाए राशिदीन को हक पे मानता है, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिलखुसूस उनके मुखालिफिन के खिलाफ हक पे समझता है, और मुखालिफिन का एहतराम करता है। आप देख लें, वो बापा जानी की भी वीडियो बकायदा एक बंदा सामने खड़ा होता है, जी बापा जानी मुझे नबी इस्लाम की तरफ से आपके लिए एक पैगाम मिला है, इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना, और उन्हें कहना कि दीन का काम इसी तरीके से करते रहो। तौबा तौबा, ए दीन का काम पे करता है बंदा। आपकी बारगाह में ही पैगाम है। रात सो रहा था कि आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी, और आप अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि इलियास से कहना कि पूरी दुनिया में दीन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां होना, हम तुम्हारे साथ हैं। लब्बैक या सय्यदी या रसूल। बाबा जी की घोड़ी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ किस्म ਦੇ ਤਾਵੀਜ਼ਾत पे दसदा है, दीन का काम हो रहा है, अंदाजा करो। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे।
اللہ سے ڈرو یار. دین کا اس سے تعلق ہے. کیا پیروں کی کرامت کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے اصلی پیر کی؟ جی دیکھیں نا میری کرامت ہے اللہ کے فضل سے. ادھر اکیلا بیٹھ کے سارے زندہ مردہ بابے مار چھڑے نے. اس تو بڑی کڑی کرامت ہے؟ بالکل ہوتی ہے جی, ثابت ہے کرامت. یہ تخت دیکھیں میں سرگودا سے پلک جھپک کے یہاں لے آیا تھا. دلیل نہیں ہے منگنی, ہاں تھوڑے بابے کی دلیل ہے نا, میری ہے. اگر کہتے کر کے دکھاؤ پھر سرکار تسی بھی کر کے دکھاؤ. آپ کافروں والی آیتیں مسلمان گستاخوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے کہ چونکہ گستاخی میں دونوں کامن ہیں ہم فٹ کریں گے. تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے, ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے. ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے, میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے سورۃ المائدہ کی 72, قیامت تک کے لیے پکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کرسچنز ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. اچھا یہ بھاگتے تھے, وہ کہتے تھے او جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, آگے چل. آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں. آیا نا دار تھلے, چھڑ دے عبادت نو. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں, ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصری تے شاہی کوئی نہیں. آیت یہ تو میں ایسا جدہ ہر شے فٹ کرو. علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں. یہ رفع الیدین سے کیوں اتنی چڑ ہے کہ اس سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رفع الیدین تو سارے ہی کرتے ہیں, سٹارٹ والا سارے ہی کرتے ہیں نا. اور نہیں سرکار وہ سٹارٹ والا ہے, چلو پیچھے والا بھی لے لو. سٹارٹ کے بعد جو حنفی 6 تکبیریں عید کے اوپر کہتے ہیں, اگر یہ ختم ہو چکا ہوا ہے سال بعد دوبارہ واپس کیوں آ جاتا ہے؟ پورا سال یہ گھوڑوں کی دمیں رہتا ہے, عید والے دن سنت بن جاتا ہے. اور نہیں جی وہ تو قیام میں ہے نا, بالکل سٹارٹ میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں, چلو چھڑ دو. وتر والا اینڈ سینٹر وچ ہے, تیسری رکعت ہی جا کے اودا کیا کرو گے؟ بس انجینئر صاحب اینی نہ کریا کرو. تو رفع الیدین یا جو سنتیں ہیں, رفع الیدین کے علاوہ بھی ثنا کوئی بھول جاتا ہے, اور چیزیں جو سنت کی کیٹیگری میں آتی ہیں اگر کوئی بھول جائے تو اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں ہے, نماز اس کی ہو جائے گی, جان بوجھ کے نہ چھوڑے. آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا, آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے, بخاری گزر جائے, مسلم گزر جائے, کیوں؟ وہ آپ بابوں کے دین کے اوپر ہیں. تو اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے آواز اٹھے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. حضرت انس ابن مالک, ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا. انس ابن مالک آپ کو پتا بڑے لاڈلے صحابی ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے, 82 ایئرز تک. 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں. بصرہ میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ انس ابن مالک ہیں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا. تو وہ کہتے ہیں 10 سال کا تھا, حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کے ساتھ رہا. اور ساتھ کیا وضو کروایا کرتے تھے, گھر کا سودا سلف لانا, تھوڑا بہت جو کام نبی علیہ السلام سپرد کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ سمجھ لیں ان کے گھر کے ایک اہل البیت کی حیثیت سے تھے انس ابن مالک. اور کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کرواتا رہا, آپ کے ساتھ رہا, آپ کے گھر کے کام کاج کیے میں نے. نبی علیہ السلام مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیجتے تھے تو میں تو چھوٹا بچہ تھا, اب 10 سال کا بچہ. تو کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور وہ کام ہی بھول جاتا. کئی بار ایسا ہوا, لیکن کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈانٹا اور نہ کبھی کوئی گلا شکوہ کیا.
ज्यादा से ज्यादा हुआ कि कभी मैं ज्यादा लेट हो गया तो आप मेरे पीछे आते और मुझे बच्चों में खेलते हुए देखते तो प्यार से बुलाते, उनैस, नाम था अनस, उनैस, बेटा मैंने तुम्हें फलां काम भेजा था। अच्छा या रसूलल्लाह मैं करता हूं। कहते हैं बस ये, कभी डांटा नहीं, कभी मुझे कोई बुरा भला नहीं कहा। कितने साल? 10 साल। और तुम्हारे जो अब्दुल कादिर जिलानी जिनको तुम गौसे पाक कहते हो और तुम नहीं हमें बताया है, और तुम्हारे बापा जानी ने लिखा है, बल्कि एक छोटू मौलवी तुम्हारा जो है फ्रंटमैन वो वीडियो में बयान कर रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने एक दफा वो लोटे की टूटी जो है वो किबला रुख रखना भूल गया तो निगाह मार के मुरीद को जला के राख कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। अंदाजा कर थोड़ा बाबा मेरे 302 लग दीजिए वो देते कत्ल नाहक किया है, और ये दुनिया की सजा है, आखिरत में हमेशा की जहन्नम है कत्ल नाहक के लिए मुमिन के। सूरत निसा पढ़ के देख कत्ल नाहक। क्या इस्लाम में लोटे की टूटी किबला रुख ना हो तो इसकी सजा कत्ल है? कहते नहीं वो कत्ल के इरादे से नहीं किया था। अच्छा जी तुम्हारे बुजुर्गों को तो सब कुछ पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये हॉलीवुड की फिल्में जो आपको नजर आती है निगाह मार के वो शुआएं निकालते हैं, ये इन्होंने इनके बाबों से लिए हुए सारे वाकयात। और बाबे सिर्फ निगाहें मार के ना, हजरत अली ने एक खत हसन इब्न अली के नाम वसीयत के तौर पर लिखा। वैसे तो वो हजरत अली के साथ ही थे लेकिन उनको वसीयत कर रहे थे कि जिंदगी मौत का पता नहीं है। उसके स्टार्ट में उन्होंने कहा कि ये उस बाप की वसीयत है जिसने अनकरीब फना हो जाना है और बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। बड़े रिकत अंगेज अल्फाज है, काफी लंबा खुतबा है। उसमें वो कहते हैं ऐ मेरे बेटे हसन, ये उस बाप की वसीयत है जिसने जिंदगी के नशेबो फराज देख लिए हैं, उतार और चढ़ाओ। अब मैं तुझे कुछ नसीहतें करूंगा। ऐ मेरे बेटे, इस कायनात का पैदा करने वाला, इसका चलाने वाला, इसका मालिक एक अल्लाह है, और उसने महज अपने फजलो करम से हमें इजाजत भी दे रखी है कि हम उससे मांगे ताकि वो हमारी दुआएं कबूल करे। मौला अली कह रहे हैं ये भी अल्लाह का करम है कि उसने हमें यह भी इजाजत दी है कि इतनी बड़ी हस्ती में इजाजत दे रही है कि हम उससे मांगे। इंसान की क्या औकात है, इतनी बड़ी हस्ती, ताकि मैं उसे अता करूं, मुझसे सवाल करे ताकि मैं उसका सवाल पूरा करूं। और फिर वो कहते हैं ऐ मेरे बेटे हसन, अल्लाह की बारगाह वो दरगाह है जिसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया। तुम डायरेक्ट उससे मांगो, और ना उसने इस चीज को मशरू ठहराया है लाजिमन कि किसी और जरिए से उसकी तरफ मतवज्जे हो। तुम अपने रब से डायरेक्ट मांगो, तुम्हारी दुआओं का कबूल करने वाला है। अब मुझे बताएं, या अली मदद अगर मौला अली ने खुद सिखाना होता तो सबसे पहले मौला हसन और हुसैन को सिखाते। उनको तो कह रहे कि बेटा अल्लाह ने कोई दरबार का दरबान भी नहीं रखा हुआ, तूने अल्लाह ही से मांगना है। ये उनके अल्फाज कुरान की उस आयत का आप समझ लें एग्जैक्टली उसकी ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन है। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो तुम फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, इब्न मसूद कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शब मेराज 3 तोहफे दिए थे। नंबर 1 5 नमाजों का तोहफा, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, और नंबर 3 अगर आपका कोई उम्मती शिरक नहीं करेगा ना तो मैं उसे बख्श दूंगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। मैं बोलता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सीरियस लिया हुआ है, हमने अल्लाह को सीरियस नहीं लिया हुआ। अल्लाह के नजदीक सबसे सीरियस क्रिएशन जो है इंसान है। पूरी कायनात इसके ऊपर फोकस है, फरिश्ते इसके काम में लगे हुए हैं, कायनात, सूरज देखें इसकी खिदमत में लगा हुआ है, हवाएं इसकी खिदमत में लगी हुई है, हर चीज इंसान की खिदमत में। कायनात इंसान के लिए बनी और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर मुझे कहना कि इंजीनियर साहब ईमान एक्सचेंज करना है, मैं कहूंगा ना, आपका ईमान बाय डिफॉल्ट है और मेरा बाय चॉइस है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने अपनी चॉइस से अपने रब को चूज किया, इसी का बदला चलना। और यही वजह है कि फरिश्तों के होते हुए अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक पैदा की है जो अपनी मर्जी से अल्लाह को चुने। अल्लाह की मर्जी से तो उन्होंने चुना हुआ था। मेरे लिए सबसे बड़ी
خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز، اسی کا بدلہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی، اور روزے رکھتا رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے، ایمان جڑا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ہاں، لوگ تو کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں، اور انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے اچھی جگہ ہے جہاں پہ لوگ قرآن، بخاری، مسلم، دین کی بات کر رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ، آپ وہاں اٹیچ ہو، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ہاں میں بھی ادھر اٹیچ ہو جاؤں، اس کو لا کے ہم۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے، انجینئر صاحب کو کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، انجینئر تھوڑے گھر چ بڑھ گیا، میرا بھی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں، چیک کر اپنے بچے دا موبائل، نہ نکلا تو پڑھ لیں۔ کوئی کلپ آیا ہوئے گا ٹک ٹاک دا، کوئی انسٹاگرام تو، کوئی نہ کوئی شے موجود ہوئے گی۔ یار انجینئر نو سنیا جے وہ سارے نو لے دے گیا جے، اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سار نکلو باہر۔ تیرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں۔ انجینئر علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، مرزا جہلمی، انجینئر مرزا علی الجہلمی، انجینئر مرزا علی، انجینئر محمد علی مرزا۔ پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں۔ جس بات کا آپ اسے جواب دینا چاہتے ہیں اپنے فرقے کے سب سے بڑے مفتی سے ایک چھوٹا سا کلپ بنوا دیں، سرکار میں جواب دوں، ٹائم قیامت تک سے۔ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہمارے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا، اور ہمارے بعض سٹوڈنٹس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سامنے بیٹھ جائیں۔ تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے نا تو میں تمہاری خواہش کے اوپر تیار ہوں، لیکن ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں، اپنے فرقے کے بڑے کے ساتھ بٹھا دو۔ بریلویوں نے بٹھانا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بٹھا دو، دیوبند نے بٹھانا ہے تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بٹھا دو، اہل حدیث نے بٹھانا ہے ساجد میر صاحب کے ساتھ، اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر۔ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا، غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، صرف ایک تکبر کا جملہ نکل گیا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی نقل کیا کہ تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ صرف 80 بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محکم یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ اکیلے آگے بڑھے۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے نا یہ آگے بڑھے۔ میں ہوں مفتی منیب، بریلویوں کا امام، اس میں کوئی شک نہیں۔ انجینئر میرے ساتھ بات کر، میں کرسی پہ ان کو بٹھاؤں گا نیچے۔ یہ تیسری بار جو مرڈر اٹیمپٹ کرنے آیا بندہ، اس کو عثمان بھائی نے کہا کہ یار یہ ہم نے داڑھی جو ہے صرف جھاڑی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے، اگر انجینئر کو اس طرح کی بات کرے تو بڑا مسلمان ہے ہم سے، ہم نہ اسے توبہ پہ آمادہ کریں، تو نے کیا بات سن لی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ یہ تم لوگوں سے پکے مسلمان ہیں، تم لوگ مسلمان اس لیے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور تمہارے علماء بینیفیشری تھے اس سسٹم کے، چندے کھائے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپوں کو چھوڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف؟ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کرے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا۔ وہ بینیفیشری تھے جی، بابا پال رہے جی لاہورش بہ کے اتنے لوگوں کو پال رہا، اور بابا نہیں پال رہا، تھوڑے چندے پال رہے ہیں۔ آج گورنمنٹ چندے پال کرے نا تو اس مزاق دے اتنے تمہیں کتے پھرتے ہوئے نظر آن کے، صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ چندوں کے اوپر پلتے ہو تم لوگ، چندوں سے خود کھاتے ہو اور تھوڑا سا عوام پہ لگا کے یہ کہتے ہو کہ بابا پال رہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ کدھر تھے یہ بابے جب پھونک کے جاتے تھے دہشت گرد ان کے بازاروں کے اوپر؟ اور جو سب سے بڑے بابے دفن ہے نا بغداد کے اندر اور عراق کے اندر، ادھر تو امریکن بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں۔ وہ بات کرنے والی کرے یار، کہاں بیٹھے ہوئے؟ اللہ سے ڈر جائیں۔ لہٰذا یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا، ان پرنسپل دیکھا کریں، قرآن و سنت کے دلائل، دعوت کا کام کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں ان کے فرقے،
بلکہ میں تو کہتا ہوں سانسیں کا لے رہے ہیں کہ بس وہ کومے میں چلے گئے میں کسی وقت اطلاع آ جانی ہے جدو وینٹیلیٹر تو ہٹنا ہے نا انہاں دی میڈیکل ڈیتھ تے ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں نا جی کوئی حالت دنیا کا ہر بندہ میں حیران میں رات کو اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کئی سالوں سے اس انتظار میں ہوں کہ کوئی وہابی مولوی بریلویوں کے خلاف کلپ کو بنا دے. یہ دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں کوئی ان کا کلپ آپ نے بریلوی دیوبندیوں کے حق میں تو انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں کہ جی وہ بڑا ماشاءاللہ تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں خادم رضوی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں نا خلاف بھی کو سنے گے کلپ نہیں. ادھر بریلویوں کو دیکھیں یہ خلاف کلپ بنا کے ہوتا ہے سارے میرے خلاف. ایک شیعہ بچے تھے لیکن اللہ کے فضل سے ان 3 سالوں میں انہوں نے تو ساری پچھلی کسریں نکال دی ہیں گالیاں تک نکالی آگے. تو یہ کو دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے نزدیک دین کی خدمت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. بڑھاؤ. اچھا یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی مظلوم ہوں. نا سرکار جس طرح آپ کو حسین کا تعارف غلط کروایا گیا نا کہ حسین مظلوم تھے. حسین بہادری کی علامت ہے مظلومیت کی علامت نہیں ہے. یہ کام کون کر سکتا ہے کہ اپنے 20 بچوں سمیت اس طرح 3 بڑے عالموں سے ٹکرا جائے. آپ نے بس رونے رو کے محرم کے اندر یہ بتایا کہ بیچارہ کوئی مظلوم بابا ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے جس کے بچے بھی قتل ہو گئے اس کو بھی قتل کر دیا گیا وہ مظلومیت کی بھیک مانگ رہا ہے. اسے تو پہلے ہی پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. بہادری کی علامت. لہٰذا میری ویڈیوز میں بھی کہیں آپ نے نہیں یہ سمجھنا. ویسے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کو اس طرح کا وہم بھی نہ آئے. پھر بھی اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ یہ مولویوں کے میرے خلاف جو کلپ آتے ہیں اس کے اوپر میں جو ان کا منہ توڑتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں نہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس کی اختلافات بھول کے ادھر آ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے ساری منزل ٹوک گئی. اور یہ میں چیخو پکار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کو ایکسپوز کروں اور ان سے میں کہوں گا اور بڑھاؤ. ہاں کیونکہ میری بیٹری چارج ہی آپ لوگوں کی کلپ سے ہوتی ہے. ہاں میری خوراک ہے یہ کلپ. جتنے آپ بنائیں گے نا اتنی میں منجی ٹھوکاں گا. اور لال رومال والی منجی ٹھوکی ہے نا کیسا وہ بھی نکلے آتے آئے بھائی شاہی کرتا ہے وہی گلا کرتا ہے جی پہلے میں جواب دے چکا ہے. لیکن دیکھ لیں بے عزت ہو رہا ہے. تو وہ میں نے اپنے ہمارے بھائی ہیں عمار بن یاسر کے نام سے انہوں نے ایک چینل بنایا. میں نے کہا اس کی نئی ویڈیوز بھی جتنی آئے نا وہ میرے کلپ لگا وہ ایک بات کا جواب ساتھ دیتے رہے کہ یہ ہے یہ ہے. آج یہ باتیں اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنا رنگ اس میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ہر چیز اپنے حوالے سے الحمدللہ کلیئر کی ہے. میرے کسی اسٹوڈنٹ کو ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں صرف اتنی ضرورت ہوگی کہ میرے ویڈیو کلپس جوڑ کے تو ان کو جواب دے دے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بزرگوں کی منجی اپنی زندگی میں ٹھوک کے گیا تھا یہ دیکھ لو. یار اگر مولا علی کا چہرہ دیکھ کے مرم نے کلمہ نہیں پڑھا تو تہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. بلکہ ان کیا کرو بابے تے شاہی کوئی نہیں مار گئے روحانی طور پہ. کیونکہ ویڈیو دی برکت نہ جو کوئی کرے گا کہیں گے یار لے آؤ. ورنہ دیکھیں جتنا ہم نے ہنگامہ یوٹیوب پہ کھڑا کر دیا ہے ابھی تک تو ہزاروں بابے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پرانے سارے بابوں کی کرامتیں سٹیک پہ لا گئی ہیں. انجینئر آج آیا ہے میں کرن لگا کوئی ایک سامنے آئے. دیکھیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہوں نا سارے بابے فیل کر دیے. تو تسی تے آئی کروڑوں ہی جو دنیا ایک بھی نہیں سامنے آ رہے اپنے بابے لا کے دفاع کریں. اور یہ بوڑھے ہو جائے تو اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. ویسے کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں. یہ بابے نے اینکا کیوں لائی نے؟ اس دن میں پاپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا وہ ٹیب کو یوں کر رہے تو اینک لگائی ہے. کیوں اینک کیوں لگائی؟ آپ تو دل کے حال جانتے ہیں. سامنے لکھا ہے نہیں پڑھا جاتا اینک تو بغیر دل کے حال جانتے ہیں. چھڑ دو. دھاڑ تھلے کا مطلب مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا دھاڑ تھلے. دھاڑ تھلے ہو تم اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدام بن مادی. یہ حضرت بن مادیہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت بن مادیہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے حسن فوت ہو گئے؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا.
لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے, قتل کیے گئے تھے, شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے. استغفر اللہ, اللہ. تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں, میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے, حسین علی سے. اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں. اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا, حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا, اللہ نے اسے بجھا دیا. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں. اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا, اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ, میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں, تینوں حرام کام ہوتے ہیں. آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں, جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں, بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ. اور اب بابوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تیرے اسٹوڈنٹس تھا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں. جاؤ, ظاہر ہے جی ہمارے اسٹوڈنٹس تو اس توحید پہ ہیں جو پیغمبروں نے بتائی, ان کے بابے اور ماننے والے اس توحید پہ ہیں جو شیطان نے انہیں پڑھائی. Mr. Bombastic, bomba fantasta, con el pas mis misis, om epsrom kapsta,